مالی ادارہ۔ جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مالی سیاست میں کوئی تغیر اور تبدیلی رونما نہ کی، بلکہ اسی پر قائم رہے۔ اگرچہ آپ نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کو مال جمع کرنے، عمارتیں تعمیر کرنے اور اراضی کو یعنی زمینوں کو اپنی ملکیت میں لانے کی آزادی دی، اور اس سلسلے میں مسلمانوں پر جو شدت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں تھی وہ ختم ہو گئی، جو انہیں خوف زدہ رکھتی تھی اور ان کی بہت سی خواہشات کی تکمیل سے مانع تھی یعنی روکنے والی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا دور مسلمانوں کے لیے خوشحالی اور آسائش کا دور تھا۔ نمبر 1، مالی سیاست زمام حکومت سنبھالتے ہوئے جس کا اعلان عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے گورنروں کے نام، خراج وصول کرنے والوں کے نام اور رعایا کے نام خطوط تحریر کیے، جس کی تفصیل اس سے قبل آپ کے منہج حکومت کے بیان میں ہم کر چکے ہیں۔ ان خطوط کی روشنی میں مالی سیاست کے عام عناصر جس کا اعلان تیسرے خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا، مندرجہ ذیل مبادی پر قائم تھے۔ عام اسلامی مالی سیاست کی تنفیذ، خراج کی وصولی کا رعایا کی حفاظت و خبرگیری میں خلل انداز نہ ہونا، مسلمانوں سے بیت المال کا حق وصول کرنا، بیت المال سے مسلمانوں کے حق کو ادا کرنا، ذمیوں پر ظلم نہ کرنا، ان سے بیت المال کا حق وصول کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا، اور محصلین خراج کا امانت و وفا کی صفت سے متصف ہونا، خراج وصول کرنے والوں کا امانت دار ہونا اور وفادار ہونا، عوام کی خوشحالی کی وجہ سے رونما ہونے والے مالی انحرافات سے بچنا۔ ان اصولی اور مبادی کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، عام اسلامی مالی سیاست کی تنفیذ کی نیت۔ یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے عام اسلامی مالی سیاست کی تنفیذ کا عزم مصمم کر رکھا تھا، کیونکہ آپ کی بیعت حکم الہی، سنت نبوی اور آپ کے پہلے خلفائے راشدین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی سیاست کی تنفیذ کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مالی سیاست وغیرہ کے سلسلے میں قرآن و سنت کے احکام کو نافذ کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے مالی ادارے کو ترقی دی، اس کے قواعد منظم کیے، اس کے مبادی یعنی قوانین کو مضبوط کیا، ذرائع مال میں اضافہ کیا اور انفاق مال یعنی مال خرچ کرنے کی صحیح تعلیمات پہنچائی۔ عثمان رضی اللہ عنہ ان کے طریقے پر گامزن ہوئے اور بعض ان امور میں اجتہاد کیا جو قابل اجتہاد تھے، چنانچہ آپ نے مال اور دیگر امور میں حکم الہی کو نافذ کیا، زکوٰۃ کو بیت المال میں جمع کرنے اور مستحقین کے درمیان تقسیم کرنے کی مکمل نگرانی کی، اور اہل کتاب پر زور دیا کہ اسلامی سلطنت کے بیت المال میں جزیہ جمع کریں، اس طرح وہ اسلامی حکومت کی حفاظت اور حمایت میں داخل ہو جائیں، اور پھر اسلامی حکومت ان کی مکمل حفاظت کرے گی اور ان کے لیے امن و امان مہیا کرے گی اور تمام پبلک سروس ان کے لیے فراہم کرے گی۔ مجاہدین مال غنیمت جمع کریں اور اس کا خمس بیت المال کو روانہ کریں، اور پھر بیت المال اس کو مساکین، یتیموں اور دیگر مستحقین کے درمیان اس آیت کریمہ کی روشنی میں تقسیم کرے گا۔ ترجمہ: جان لو کہ تم جس قسم کی جو غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے، جو دن حق اور باطل کی جدائی کا تھا، جس دن 2 فوجیں بھڑ گئی تھیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کے دیگر مالی وسائل اور ذرائع کی نگرانی فرمائی اور اس کے انتظام و انصرام کا مکمل اہتمام فرمایا۔ ذو النورین اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دور میں پبلک مالیاتی شعبہ اس حیثیت سے ممتاز رہا کہ وہ مکمل اسلام کے ساتھ مرتبط جڑا رہا۔ اسلامی تعلیمات کو نافذ کیا گیا، مالی آمدنی کی حفاظت کی گئی اور عام طور سے اسلام کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر اس کو خرچ کیا گیا۔ خرچ میں میانہ روی کو اختیار کیا، یعنی درمیانی راہ اختیار کی گئی، کیونکہ اسلامی تعلیم اسراف سے روکتی ہے، زیادہ فضول خرچی سے
اور بے جا خرچ کرنے سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلامی شریعت بے وقوفوں کو مال میں من مانی اور تصرف کرنے سے روکتی ہے۔ اسلام کا مالی نظام بہترین پبلک نظام مالی نظام ہے۔ اس کے بعض ذرائع آمدنی کو رعایا کے کمزور ڈھانچے کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ اسلام کا مالی نظام گندگی سے پاک ہے، اس کے اندر کسب حرام کا گزر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسب حرام میں برکت عطا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ پہلی شق ہوئی ان کی مالی سیاست میں۔ دوسری شق انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو کما حق کو پڑھنے، سننے اور امت تک اسے پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔